ہم نے کالے سانپ کے دانت توڑ دیے ہیں اور اس کا زہر نکال دیا ہے۔ اگر وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لے رہے یا اس کارروائی کا حصہ نہیں بنتے تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ان کا حق بنتا ہے۔ ایک لمبا عرصہ ہم نے نمائش کے لیے تو نہیں گزارا، آپ نے بھی یہاں 1 مہینہ گزارا ہمارے ساتھ بھی۔ ہم نے جو ان کا بل مسترد کیا تھا وہ بل اب نہیں رہا ہے، اس سے سب کچھ نکال دیا گیا ہے۔ شخصیات کو کیوں آپ بیچ میں لا رہے ہیں؟ آج شخصیت ہے، کل نہیں ہے، زندہ ہے، فوت ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ ہم پیکج پہ متفق، پیکج پہ ہم نے اتفاق کیا۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں پاکستان تحریک انصاف کا، جہاں تک انہوں نے ترمیمی بل اور پھر اس کے اندر ترامیم، اس کے لیے جمعیت علماء اسلام کے کردار کو سراہا ہے، اور جس حتمی نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں، اب اس وقت ہر چند کے کسی درجے میں کوئی تحفظ تو رہ ہی جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر ہم نے کالے سانپ کے دانت توڑ دیے ہیں اور اس کا زہر نکال دیا ہے۔ اس پر تحریک انصاف نے بھی اتفاق کیا ہے۔ متن پر کوئی جھگڑا اب نہیں رہا ہے، لیکن چونکہ تحریک انصاف کے حالات ایسے ہیں، جیسے کہ کل انہوں نے اپنے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اور ان کے جو حالت زار انہوں نے ہمیں بتائی، اور پھر ان کے مظاہروں پر جو تشدد ہوئے ہیں، جو کارکن گرفتار ہوئے ہیں، اس پر احتجاج کر کے اگر وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لے رہے یا اس کارروائی کا حصہ نہیں بنتے تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ان کا حق بنتا ہے۔ لیکن چونکہ بنیادی مسودے پر اختلاف نہیں ہے، اور ظاہر ہے جی کہ ایک لمبا عرصہ ہم نے نمائش کے لیے تو نہیں گزارا، آپ نے بھی یہاں 1 مہینہ گزارا ہمارے ساتھ بھی، آپ نے بھی رات 3 بجے تک یہاں پر ہمیں کور کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک سنجیدہ عمل ہے۔ آئین پاکستان بنا ہے، آئین پاکستان اس ماحول میں بنا ہے جب بلوچستان اسمبلی توڑ دی گئی تھی، جب میرے والد صاحب نے صوبہ سرحد کی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا، اس کی وزارت علیہ سے استعفیٰ دیا تھا، اس ماحول میں بھی مل کر آئین بنایا گیا۔ اختلاف رائے پھر بھی برقرار رہا، لیکن آئین بن گیا۔ 18ویں ترمیم بھی جو ہم نے پاس کی ہے تو اپوزیشن اور حکومت مل کر بیٹھی رہی، ہر چند کے تعلقات میں شدت بھی تھی، اختلاف رائے بھی تھے، لیکن پھر بھی اسے ایک سنجیدہ کارروائی سمجھ کر، کیونکہ آئین جو ہے وہ قوم کا ہوتا ہے، وہ حزب اختلاف کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ حزب اقتدار کے لیے بھی ہوتا ہے، تو ہم نے مل کر ایک محنت کی ہے، ایک کوشش کی ہے، لیکن ایک پارٹی کی اپنی ایک مخصوص پوزیشن ہوتی ہے، اس پہ ہم کسی پارٹی پہ جبر نہیں کر سکتے۔ وہ بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے اگر اس سے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق پر ہے، اور اس میں وہ ایک جائز احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اب چونکہ ایک اتفاق رائے ملکی سطح پر ہو رہا ہے، ہم نے جو ان کا بل مسترد کیا تھا وہ بل اب نہیں رہا ہے، اس سے سب کچھ نکال دیا گیا ہے، اور اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی تحفظ رہ گیا ہے تو اس پر بھی ہم اپنے امینڈمنٹس دیں گے۔ ابھی بھی مفاہمت کا وقت ہے، بل پیش نہیں ہوا، ہم مفاہمت کی بھی کوشش کریں گے، نہیں ہو سکا تو ہم اس پر ترامیم بھی دیں گے، اور ترامیم بھی انشاءاللہ ہم اتفاق رائے کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، یہ تو میں نے اپنی تقریر میں جو پہلے اسمبلی میں میں نے انیشیٹ کیا تھا کہ آپ آئینی ترمیم کو ججوں کی شخصیات کے بیچ میں یا رغمال کیوں بنا رہے ہیں؟ ججوں کی مدت ملازمت میں اضافہ کے لیے ہم ترمیم کر رہے ہیں، ججوں کی تعداد میں اضافے کے لیے ہم ترمیم کر رہے ہیں، یہ تو آئینی ترمیم کی توہین ہے۔ شخصیات کو کیوں آپ بیچ میں لا رہے ہیں؟ آج شخصیت ہے، کل نہیں ہے، زندہ ہے، فوت ہو گیا، بیمار ہو گیا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو سینیرٹی بھی ایک وجہ ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن کارکردگی بھی ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے، فٹنس بھی ایک بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر 2-3 پینل جو ہے اس کا بن کے ان میں سے کارکردگی کے حوالے سے بھی، سینیرٹی کے ہر حوالے سے دیکھا جائے اور اس کو پک کیا جائے تو شاید ایک صحت مند روایت کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک بات میں عرض کروں آپ سے، ہم پیکج پہ متفق، پیکج پہ ہم نے اتفاق کیا، جزیات پر اگر ہمیں کہیں پر تحفظات ہیں تو ہم اب بھی ترامیم پیش کر سکتے ہیں۔ جہاں پر ہمیں اختلاف رائے ہوگا، 2 یا 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پر بات کرنے کی گنجائش ہے تو ہم ترامیم پیش کریں گے۔